زیادہ ایگو ہو، غرور ہو، اکڑ اور ہم صرف اپنی ذات کو اہم جانتے ہیں، اپنے فیصلوں کو بہترین تصور کرتے ہیں اور دوسرے کے اوپینین کو رسپیکٹ نہیں کرتے، اہمیت نہیں دیتے. اور یہ ایک ایسی عادت ہے جس سے جو ہمارا گھر ہے، ہماری فیملی ہے، ہمارا فرینڈ سرکل ہے، وہ سب کچھ برباد ہو جاتا ہے. اور اکثر سگے بہن بھائی چھوٹی سی بات کو ایگو کا مسئلہ بنا کر ایک دوسرے سے قطع تعلق ہی کر لیتے ہیں. والدین کے ساتھ ہم ضد اور انا کی جنگ میں خود کو بڑا ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور اسی حالت میں جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے. انسان اگر تھوڑی سی سمجھداری اور بردباری کا مظاہرہ کرے، اپنی غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی جھک جائے تو رشتوں کو بچایا جا سکتا ہے. جھگڑنے کے بعد شوہر یہ بھول جائے کہ غلطی کس نے کی تھی، اور بیوی شوہر کے تلخ رویے کو نظر انداز کر کے اس سے اگر کانورسیشن کرے اور مسکرا کر بات کرے تو آبویسلی یہ رشتے خراب کبھی نہیں ہو سکتے. تو آج اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں سائیکالوجسٹ ڈاکٹر بسمہ اعجاز. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، آئی ایم فائن، تھینک یو. اچھا ڈاکٹر بسمہ، سب سے پہلے تو بتائیں کہ ضد اور انا یہ ہمارے رشتوں کو کیسے خراب کرتی ہے؟ اچھا، ایک تو آپ ہوسٹ کر رہی ہیں اس پروگرام کو، تو آپ کے ساتھ میرا فرسٹ شو ہے. پہلے میں آپ کی پریویس اینکر کے ساتھ یہ شو کرتی تھی. آپ کا ٹاپک جو ہے وہ ایک بہت کلوز ٹو ہارٹ ٹاپک ہے، کیونکہ یہ چیز سب کو ریئلائز ہوتی ہے کہ دیر از سم تھنگ وچ شوڈ بی ایبل ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین ایگو اینڈ سیلف رسپیکٹ. اب عام طور پہ رشتوں میں جو دراڑ آتی ہے یا وہ برباد ہوتے ہیں، وہ اس دو چیزوں کی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہوتے ہیں. ایگو بیسکلی یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کے لیے اتنے ڈیفینسو ہو جائیں کہ اس کی ایکسیپٹنس نہ لے کے آ سکیں. آپ کے ساتھ کسی کا بھی جو ڈفرینس آف اوپینین وہ ہو سکتا ہے، آپ ڈفرینٹ پیجز پہ سوچ سکتے ہیں، لیکن پرابلم یہاں پہ آتی ہے جب آپ کسی کو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور اپنی چیز جو ہے وہ امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو ایگو کہیں گے کہ آپ اپنے آپ میں، یعنی میں جو ہے وہ اتنی زیادہ حاوی ہو جائے کہ آپ کسی اور کا اوپینین اس کو رسپیکٹ مت دیں. بیسکلی جو رشتے جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں وہ اس ایگو کی وجہ سے ہوتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی اپنی جو سیلف اوپینین ہے اس کی کوئی ورتھ نہیں ہے. اس کے لیے جو دوسری چیز آپ کے اندر اسٹرانگ ہونی چاہیے، دیٹ از سیلف رسپیکٹ. یعنی ایک آپ کے اندر ایک کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ آپ جو کوئی پوائنٹ کسی بھی بات کے بارے میں پریزنٹ کریں اس کی اپنی ایک ورتھ ہے، اور اس کے پراپر جسٹیفیکیشن کے لیے آپ کے پاس کنونسنگ پوائنٹس ہونے چاہیے. تو رشتوں میں دراڑ یا رشتوں میں جو نا اتفاقی آتی ہے وہ بیسکلی ایگو کے پریولنس کی وجہ سے آتی ہے. بالکل ایسی ہے. اچھا، پیرنٹس کے ساتھ نا بہت آبویسلی جب ہم تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمارے اوپینینس چینج ہو جاتے ہیں، ہماری چوائسیز چینج ہو جاتی ہیں. تو پھر پیرنٹس اگر کچھ امپوز کرے نا، اور جو براؤن پیرنٹس ہیں وہ امپوز کرتے ہیں تو بہت غصہ آتا ہے. تو کیسے ہم ان کو بڑے اچھے وے میں ڈس رسپیکٹ نہ کریں، کیونکہ آبویسلی پیرنٹس کو ڈس رسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے، اچھے وے میں ہم ان کو بات اپنی سمجھا سکتے ہیں کہ وہ ان کو یہ بھی نہ لگے کہ ہم ایگوئسٹک ہو رہے ہیں، ہم تھوڑے بدتمیز ہو رہے ہیں یا اگریسو ہو رہے ہیں. پیرنٹس، ابھی آپ نے جیسے کہا نا براؤن پیرنٹس جو ہیں، براؤن کے آپ تو کہیں نہ کہیں وائٹ پیرنٹس جو ہیں وہ بھی اس ڈومین میں آ جاتے ہیں. لیکن جنریشن ڈفرینٹ ہے. آپ کے جنریشن میں پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے آپ کو امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو بڑی بری طرح کا سیٹ بیک جو ہے وہ فیس کرنا پڑتا ہے بچوں کی طرف سے. پرابلم کیا ہے کہ بچے اپنی ایک آبویسلی سوچ کے جو ہے ان میں وہ سوچ جو ہے وہ پریویل کرتی ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کے پاس جو نالج ہوتا ہے یا ان کے پاس جو ایک علم ہے کسی بھی چیز کے بارے میں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نالج جو ہے یہ ان کے پیرنٹس کو نہیں ہے، اور اس وجہ سے وہ اس چیز میں برتر ہے. تو یہاں پہ کانفلکٹ آ جاتا ہے جب پیرنٹس اور بچے ان کے درمیان میں ڈفرینس آف اوپینین پیدا ہوگا. پیرنٹس ان اینی کیس پیرنٹس ہیں، ان کے پاس ایک تجربہ ہوتا ہے، ان کے پاس ایک لائف کا ایکسپیرینس ہے جس سے انہوں نے سیکھا ہوتا ہے، ان کے پاس ہر وہ پہلو ہے جس کے اوپر آپ بات کر سکتے ہو. بچے اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتے، اس وجہ سے وہ بچے جو ہیں وہ پیرنٹس کے ساتھ آرگیومنٹ میں پڑ جاتے ہیں، اور وہ چیز جو ہے وہ رشتے کو خراب کرتی ہے. اکثر ہم نو بھی کہتے ہیں نا، سمپل کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دس، یا مجھے یہ سبجیکٹ نہیں پڑھنا، مجھے اس چیز میں انٹرسٹ ہے، یا اگر کوئی رشتہ وغیرہ آیا اس کے لیے نہ کریں تو وہ اس چیز کو بھی پیرنٹس ایگو کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. آپ بڑے رسپیکٹفلی ان کو نو کہتے ہیں، تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ میں اس چیز میں تھوڑا سا پیرنٹس کو سافٹ کارنر دوں گی. پیرنٹس ایگو کا مسئلہ بناتے ضرور ہیں، لیکن وہ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں بچے کی بہتری اور ویلفیئر کے لیے ایک سوچ ہوتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بچے جو ہے پیرنٹس جو ہیں وہ صرف اپنی بات منوانے کے لیے بچے کے ساتھ یہ ٹسل بازی کرتے ہیں. ہاں، کہیں نہ کہیں یہ چیز بہت ساری ایشین فیملیز میں لائی کرتی ہے، لیکن اب ٹرینڈ کافی چینج ہو چکا ہے نور. اب بیسکلی ایک
کمیونیکیشن جو ہے اس کا گیپ اگر نہیں ہے بچوں اور پیرنٹس کے درمیان میں تو پھر چیزیں جو ہے وہ بہتر طور پہ رول آؤٹ ہو سکتی ہیں. تو میرا خیال ہے اگر پیرنٹس یہ چیز ابھی بھی پریکٹس کرتے ہیں کہ بچے کی رائے بالکل نہیں سننی, بچے کی اوپینین بالکل اس کو ورتھ نہیں دینی, اس پہ ان کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے, کیونکہ بچے جو ہیں آج کے اسپیشلی جین زی دے ہیو لاٹس آف نالج اباؤٹ تھنگس. بالکل ایسے. اچھا ڈاکٹر مصباح, جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کا اگر اپنے بچوں کے ساتھ بڑا ایک فرینڈلی بانڈ ہو اور ان کا ایک وہ نا ہر چیز شیئر کرنا اور ان اچھے لسنرز ہو ان کی سنتے ہیں, تو ان بچوں کی گروتھ اور ایسے پیرنٹس جو اوور اسٹرکٹ ہوتے ہیں, وہ کوٹ ہے نا اوور اسٹرکٹ پیرنٹس ریز دا بیسٹ لائرز, تو ان دونوں کے درمیان میں بڑا ڈفرینس ہوتا ہے گروتھ کا بھی, کانفیڈینس کا بھی, اور جن کا ان کے پیرنٹس کے ساتھ بانڈ اچھا ہوتا ہے وہ باہر لوگوں کی ویلیڈیشن کو یا وہ ریکوائر نہیں کرتے ایکسٹرنل ویلیڈیشن. تو پیرنٹس کیسے اپنے بچوں کے ساتھ بانڈنگ اچھی رکھ سکتے ہیں؟ یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کی ہے کہ اب پیرنٹنگ سٹائل جو ہے وہ والا اڈاپٹ کرنا چاہیے پیرنٹس کو, جس میں بچوں کے ساتھ ایک بالکل ان کے لیول پہ آ کے بات کرنی پڑے گی. ایک فرینڈ شپ کا جو ریلیشن شپ ہے اس کو قائم کرنا زیادہ ضروری ہے, بجائے کہ صرف آپ ایک پیرنٹ کے رول میں رہیں. اب یہ چیز ہیلپ بہت کرتی ہے, جیسے بھی آپ نے تھوڑی سی اگزامپل دی کہ بچے بڑے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اور وہ نیا چیلنجز لینے کے لیے بھی بڑے ایڈونچرس ہوتے ہیں, یہ بالکل ٹھیک ہے. ان کی باؤنڈریز بڑی اسٹرکٹ ہوتی ہیں. ان کے گھر کے جو رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں نا, ہر گھر کا اپنا ایک اصول ہوتا ہے, ایک رہنے کا سٹائل ہوتا ہے, ایک لائف سٹائل کو گزارنے کا طریقہ ہوتا ہے. وہ ہر گھر میں رہنے والے اگر پیرنٹس اور بچے دونوں مل کے اس پہ کام کرتے ہیں تو وہ اس کو پورا کرنا سب کا ایکول جو ہے فرض ہے. اب جب بچوں کو اتنی آزادی دی جاتی ہے کہ وہ اپنا کنٹریبیوشن دے رہے ہیں اس چیز میں, تو وہ بڑا کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں کہ یس آئی ایم اے ورتھی پرسن اینڈ آئی ہیو سم تھنگ ٹو انکلکیٹ ان دس ہوم. اس لیے گھر سے باہر بھی وہ ہوں گے تو وہ اپنی باؤنڈریز کو سیکیور رکھیں گے, بہت رسپانسبل ہوتے ہیں. اور دوسرا ان کو ایک جو پیرنٹنگ اس طرح کی پیرنٹنگ ہیلپ کرتی ہے, وہ اگر فیلئر بھی فیس کریں, سکسیس تو آلویز از ناٹ آن یور پلیٹ, اگر فیلئر بھی فیس کریں تو دے ڈونٹ گیٹ ان ٹو ڈس اپوائنٹمنٹ اور ڈپریشن. وہ اس کو بڑا ہیلدیلی, بڑا کریجیسلی اور بڑا بریولی ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو یہ بھی ان کی پرسنالٹی کو مزید گرو کرتی ہے, گریسفلی ایکسیپٹ کرتے ہیں اور گیو اپ نہیں کرتے. بالکل ایسی ہے. اچھا, آپ کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, ہم ایگو کے حوالے سے بات کر رہے تھے. جھک جانا, کسی کو معاف کر دینا, بات کرنے میں پہل کرنا, کچھ حد تک تو یہ ٹھیک ہوتا ہے, لیکن ہر دفعہ اگر کوئی ایک ہی انسان کرے, بھائی بہن میں لڑائی ہے یا دوستوں میں لڑائی ہے, کوئی ایک ہی بندہ کرے, تو پھر تو وہ پیپل پلیزنگ ٹینڈنسیز میں آ جاتا ہے نا. بالکل. دیکھیں, فارگیونیس جو ہے وہ ایک بہت ہی اچھی ٹریٹ ہے. فارگیونیس ایک بہت اچھا ورچو ہے. فارگیونیس آپ کی پرسنالٹی کو بہت زیادہ اسٹرانگ کرتا ہے. پرابلم جہاں یہاں پہ آ جاتی ہے جب آپ کی فارگیونیس جو ہے اس کو لوگ ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. میں اس چیز پہ بلیو کرتی ہوں کہ آپ معاف ضرور کریں, لیکن آپ اس چیز میں سے, جس تکلیف میں سے گزرے ہیں, اس کو بھولیں نہ, کیونکہ وہ آپ کے لیے ایک لیسن ہے نیکسٹ ٹائم کے لیے, اور آپ دوبارہ اس طرح کی آپشن یا اس طرح کی سچویشن میں نہیں دوبارہ اپنے آپ کو لے کے جائیں گے جس میں سے آپ کو دوبارہ اس طرح سے گزرنا پڑے. معاف کرنا بہت اچھی بات ہے, معاف ضرور کریں, لیکن اس ایکسپیرینس کو میں کہتی ہوں کہ ایک لرننگ پوائنٹ آف ویو سے لیں. انسان کو معاف کر دیں, لیکن اس نے جو غلطی کی تھی اس کو ہمیشہ یاد رکھیں, تاکہ آپ نیکسٹ ٹائم جو ہے اس تکلیف میں سے دوبارہ نہ گزریں. ہمارے یہاں پہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ معاف کرنے والے کو چھوٹا معافی مانگنے والے کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے کہ اس نے مجھ سے معافی, یو شوڈ سے سوری. حالانکہ معاف کرنے سے آپ کی جو ایک لیول ہے ہیومینٹی کا, وہ آپ اس پہ ایک سٹیپ اوپر آ جاتے ہیں. یہ بڑی چھوٹی سی ایک چیز ہے. اگر یہ چیز آپ ریئلائز کر لیں کہ معاف کرنے والا جو ہے وہ اس کی تو اپنی ایک رسپیکٹ ہے, لیکن جو معافی مانگ رہا ہے اس کی رسپیکٹ آپ سے زیادہ ہے, کیونکہ وہ اپنی ایگو کو ختم کر کے, اپنی میں کو ختم کر کے آپ سے اپنے جو بھی مدعا ہے اس کو ڈسکس کر رہا ہے اور اس کے لیے اپالوجی. اچھا, اگر کوئی بہت زیادہ ایگوئسٹک ہے, اس میں بہت زیادہ انا ہے, تو کیا یہ جو ہمارے چائلڈہڈ ٹراماز ہیں اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, چائلڈہڈ ٹراماز تو ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی زندگی میں آپ گن بھی نہیں سکتے اتنی چیزوں پہ اثر انداز ہوتی ہے. آپ کی ٹوٹل پرسنالٹی, ہم ایک تھیری پہ بلیو کرتے ہیں بینگ سائیکالوجسٹ کہ ہمارے چائلڈہڈ ایکسپیرینسز جو ہیں وہ ہماری ایڈلٹ پرسنالٹی پہ ہر طرح سے امپلیمنٹ ہوتے ہیں اور ہر طرح سے اس کو افیکٹ کرتے ہیں. تو ہر ایک بیہیویئر جو آپ آج کر رہے ہیں بینگ این ایڈلٹ, اس کا کہیں نہ کہیں آپ کے چائلڈہڈ ایکسپیرینسز سے, اور اسپیسیفکلی اگر آپ ٹراما بیئرر رہے ہیں اور کسی بھی طرح کے ٹراما سے گزرے ہیں, تو اس سے ضرور اسٹرانگ لنکڈ ہوتا ہے.
تو چائلڈہڈ ٹراماز جو ہیں وہ بہت بری طرح سے آپ کو افیکٹ بھی کرتے ہیں, لیکن میں نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں جس میں چائلڈہڈ ٹراما کی وجہ سے the people have become stronger in their adulthood. لیکن یہ ان کی اپنی پازیٹیوٹی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ لرن کیا. ان کی چوائس ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اپنے وکٹم مائنڈ سیٹ میں سے نہیں نکلنا ہوتا. آئی پرسنلی بلیو اگر 10 سال پہلے میرے ساتھ کچھ ہوا ہے یا 5 سال پہلے میرے ساتھ کچھ ہوا ہے تو وہ ہو گیا. ناؤ اٹس مائی رسپانسبلٹی کہ میں نے اس سے موو آن کرنا ہے, اس کو اوور کم کرنا ہے. تو یہ ہمارے پاس دو چوائسیز ہوتی ہیں, آئیدر ہم نے اس وکٹم مائنڈ سیٹ میں رہنا ہے کہ ہائے میرے ساتھ یہ ہو گیا, میرے پیرنٹس نے کر دیا, میرے دوستوں نے کر دیا, پارٹنر نے کر دیا, یا میں کہوں مجھے اس ایکسپیرینس سے کیا لرننگ حاصل ہوئی اور آئندہ میں نے کیسے احتیاط کرنی ہے. تو یہ ہر انسان کے پاس دو چوائسیز ہوتی ہیں. the choice is yours کہ آپ PTSD وکٹم بننا پسند کریں گے یا آپ ایک اسٹرانگ پرسنالٹی